اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور جنہوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا، اور یہ اصل میں کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کی ملاقات پر ایمان نہیں رکھتے، جو امید نہیں رکھتے کہ ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور ہم نے اپنے اعمالوں کے اوپر جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس طریقے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے عجیب سی باتیں کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہ فرشتے اتارے گئے ہمارے پاس، ہماری طرف فرشتے اللہ نے کیوں نہیں بھیجے اگر وہ چاہتا تھا کہ ہم ایمان لائیں۔ او نری ربنا، یا تو پھر کچھ ایسا ہوتا کہ اگر اللہ ہمیں اپنا آپ منوانا چاہتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں ہمارے سامنے آیا، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ ذرا ان الفاظ کے اندر آپ ڈیپتھ دیکھیے، یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کا تکبر کا لیول ذرا آپ دیکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا اسسٹنٹ بھیج دیا، خود کیوں نہیں وہ آتا، یا اس نے کوئی ایسی انوکھی مخلوق کیوں نہیں بھیج دی فرشتوں کے مانند اگر ہمیں ایمان منوانا تھا، ہمیں جیسا ایک انسان کیوں بھیجا اس نے۔ تو او نری ربنا، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اگر وہ چاہتا تھا کہ ہم ایمان لاتے تو خود ہمارے سامنے آئے وہ۔ لقد استکبروا فی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک انہوں نے اپنی ذاتوں کو کچھ بہت بڑی چیز سمجھ لیا ہے، فی انفسہم، اور انہوں نے بہت تکبر کیا، انہوں نے اپنے دلوں میں، اپنے ذہن میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے۔ یعنی یہ رب العالمین آسمان سے اپنے عرش سے ان کے سامنے نازل ہو اور فرمائے کہ جناب آپ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ اور فرشتے بھی سائیڈ بائی سائیڈ آئیں، جی جناب آپ کے ایمان کی سخت ضرورت ہے زمین اور آسمان کو، اللہ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے آپ کے ایمان نہ لانے سے، تو لہٰذا آپ لوگ ایمان لے کے آئیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لقد استکبروا فی انفسہم، یہ اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھتے ہیں، انہوں نے بہت تکبر کیا۔ وَأَتَوْا عُتُوًّا کبیرا، اور انہوں نے سرکشی کی، بڑی سرکشی کی۔ یہ ایک شریف النفس انسان کے لیے جو آیت ہے نا، وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، مطلب مگر ایک متکبر آدمی جو ہے نا وہ کس حد تک گر سکتے ہیں اس کی ایک جھلک یہاں دکھائی گئی ہے۔ دنیا میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی مثال ہے، جبکہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہیں ہے، مگر تکبر کی ایک انتہا یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو تو فالو نہیں کرتے ہیں، دین کے کچھ پہلو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو وہ فالو کرتے ہیں، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر کے ہم مسجد جا رہے ہیں، تو کیوں نہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ ہم اپنا وقت نکال رہے ہیں نا، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بڑے جی دنیا میں کوئی بڑے 30 مار خان ہیں، اپنا ٹائم نکال کے 5 منٹ نکال کے ہم مسجد کی طرف کوچ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ معاف کرے گا؟ کیوں نہ؟ وہ بولتے نہیں، مگر ان کا جو انداز ہے نا کہنے کا وہ یہی ہے کہ ہم نے معاذ اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، مسجد کی طرف جا کے وضو کر کے گئے ہیں، ٹائم نکال کے گئے ہیں۔ بڑے جی تم دنیا چلانے والے تھے، تمہارے 5 وقت کی وجہ سے دنیا رک گئی،
اور جا کس کے پاس رہے ہو؟ پوری کائنات کے مالک کے پاس، جو اگر پلک جھپکنے بھی کسی شے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے وہ تہس نہس ہو جائے، پلک جھپکنے بھی۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے سرکشی کی، بہت سرکشی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت پھر کس طریقے سے زلزلے نے آ کے ان کو پکڑ لیا، اور قرآن میں ہی سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ ایسا اللہ کی طرف سے قہر نازل ہو گیا، وہ سارے کے سارے، وہ ایک چنگھاڑ سے ہی ان سب کی جان نکل گئی۔ یہ ہوتا ہے انسان، اتنی کمزور شے ہے، اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اے موسیٰ ہم تیرے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے عرض کی تھی اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر وہ تکبر کی بنیاد پہ نہیں تھی، وہ تو اس بنیاد پہ تھا کہ اے پروردگار میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اب اتنا قرب تو نے مجھے عطا کر دیا، تو اب یہ ایک پردہ جو بیچ میں حائل ہے اس کو بھی تو ختم کر دے اور میں تجھے دیکھ لوں۔ وہ ایک محبت کی بنیاد پر، ایک دل کے اندر جو ان کی اپنے رب کے لیے جو چاہت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مسلسل ان سے کلام کرتے تھے، ڈائریکٹ کلام، کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے۔ روئے زمین پہ خالی ایک ہی شخص ہے جس سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے، تو اتنا قرب دے دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تھوڑا سا ایک اور سٹیپ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا لن ترانی، کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، مگر ایک کام کر، تو میرا محبوب بندہ ہے تو میں تجھے اگنور نہیں کرتا ہوں، مگر جو تیرا مطالبہ ہے اس مطالبے کو تجھے میں سمجھا دوں گا کہ تو نے کیا چیز ریکویسٹ کی ہے۔ ایک کام کر، ذرا یہ جو پہاڑ تیرے سامنے ہے اس کی طرف نظر ڈال، میں اپنی ایک تجلی میں سے کچھ اس کے اوپر جو ہے اس پہاڑ کو اپنی تجلی ایکسپوز اس پہ کروں گا، کچھ ایک تجلی۔ وہ تجلی کیا ہے؟ وہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سوئی کے پیچھے جو نہیں ہوتی دھاگا ڈالنے والی جگہ، اتنی سی کچھ تجلی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈالی، اس پہاڑ کے اوپر۔ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ خر موسیٰ صعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ انڈائریکٹ تجلی پڑی ہے موسیٰ علیہ السلام پر کچھ، تو پتہ نہیں کتنی دور جا کے وہ گرے ہیں اور بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کو بتا دی کہ نہیں، دنیا میں مجھے کوئی مخلوق نہیں دیکھ سکتی، کسی مخلوق کے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ لے۔ تو یہ پریکٹیکل بات تھی۔ یہاں پہ ان لانتیوں کو وہ جواب نہیں دیا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ اصل میں تکبر کی بنیاد پر خالی تنگ کرنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے، یہ کوئی نیک نیتی سے نہیں کہہ رہے تھے۔ اگر نیک نیتی سے کسی نے کہا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پروف کر کے بھی دکھایا کہ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجزا محجورا۔ ہاں، جو مطالبہ یہ کر رہے ہیں نا کہ یہ فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان قریب ایک وقت آئے گا کہ جب ان کو فرشتے دیکھنے کا وقت آئے گا، جب قطار کی قطار فرشتے آسمان کو پھاڑ کر ظاہر ہوں گے، جو حساب اور کتاب کا دن ہوگا، اس دن ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ مگر یہ بات سن لو، اس دن ان کے فرشتوں کا آنا کوئی بشارت کی بات نہیں ہوگی ان کے لیے، وہ تو اللہ کے عذاب کو چسپا کرنے کے لیے اتارے جائیں گے۔ وہ تو اللہ کی ملٹری فورس آسمان کو پھاڑ کے جو ہے وہ اس پوری دنیا کو اس طریقے سے انگلف کر لے گی کہ جس طریقے سے کوئی آرمی نہیں آتی ہے کسی ملک کے دوسرے ملک کو فتح کرنے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا اس وقت پھر غضب نازل ہو رہا ہوگا۔ تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو فرشتے ہیں یہ تو نازل ہوں گے، مگر لا بشری یومئذ للمجرمین، ان مجرموں کے لیے اس دن ان فرشتوں کو دیکھنا کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہے، وہ تو ان کی کمر توڑنے کے لیے آئیں گے۔ وَيَقُولُونَ حِجْزًا
چورا، اور وہ کہیں گے کوئی آڑ روکی ہو، یعنی کہ کاش کوئی ایسا آڑ آ جاتی کہ اب ہم یہ فرشتے نہ دیکھتے، کوئی ایسا پردہ آ جاتا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ ہم سے دور کیا جاتا ہے. ایسی وحشت ان کے اوپر اس وقت چھا جائے گی. اور آج دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو بلاؤ اور فرشتوں کو بلاؤ. جب وہ فرشتے اتریں گے اس وقت یہ پھر بولیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے، ان فرشتوں کو ہم سے دور کر دو. ذرا دیکھو وہی لوگ ہیں، مگر ریئیکشن کیا ہے اس وقت؟ کیونکہ اس وقت جو وحشت ان کے اوپر ہوگی نازل. سورۃ القیامہ میں آیا نا، اس دن یہ لوگ جان لیں گے آج تو ان کے ساتھ کمر توڑ ویوہار ہونے والا ہے. ان کے چہرے اس دن مایوس ہوں گے، ان کے اوپر سیاہی پڑی ہوگی، جیسے اس طریقے سے کال منہ ہو گیا ہوگا ان کا، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے ان کا تو کمر توڑ ویوہار ہونا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ فرشتے چاہتے ہیں نا آئیں گے ایک دن فرشتے، مگر جس دن وہ فرشتے ہم نے نازل کرنے ہیں نا ان کی آنکھوں کے سامنے، اس دن کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہے. اور اس دن یہ بھاگیں گے اور چھپنے کی کوشش کریں گے کہ یہ منظر ہم کیوں دیکھ رہے ہیں، کاش کوئی آڑ ہوتی کہ ہم اس میں چھپ جاتے. فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف، تو ہم ان پر آگند غبار کی طرح کر دیں گے. یعنی کہ اب وہ تو ہے جزا اور سزا کا دن. جزا اور سزا کے دن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس کسی نے وہاں پہ کچھ نیکی کا کام کیا ہو تو اس نیکی کے کام کو نظر انداز نہیں کیا ہوگا، چاہے وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. کسی کو ہنس کے بات ہی کیوں نہ کی ہو، کسی مایوس کی تسکین ہی کیوں نہ کی ہو، کسی مظلوم کو ایک پانی کا گلاس ہی کیوں نہ پلایا ہو. ہم تو بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے. مگر کن کے اعمال نامے ایسے ہوں گے کہ جن کو اکاؤنٹیبلٹی میں لایا جائے گا؟ جو اللہ کے مومن بندے ہیں. یہ جو ظالم اور متکبر اور دنیا پرست اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو انڈائریکٹ دشمن ہیں، انہوں نے بھی تو، ان کے اندر بھی تو روح تھی، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا. کیونکہ روح جس طریقے سے جسم کو کھانا چاہیے نا، روح کو بھی چاہیے کچھ اچھے کام. اسی لیے بڑے سے بڑا ڈاکو بھی جو ہوتا تھا نا، پرانے زمانے کی روایتیں ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے لوٹ کے پھر شام کو دریا کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالتا تھا کہ مچھلیاں کھانا کھائیے. کسی علاقے کا بڑا ظالم جبار ڈکیت کرنے والا کوئی ڈاکو تھا، مگر اس کی زندگی میں ایک اس نے ڈسپلن رکھا تھا کہ جب میں لوٹ پاٹ کے سب کچھ آؤں، لوگوں کو مار کے، عورتوں کی بے حرمتی کر کے، اس کے بعد شام کو چاہے میں تھکا ہوں یا ہارا ہوں، میں فلانی نہر پہ جا کے مچھلیوں کو کچھ نہ کچھ دانہ ڈالتا تھا اپنے نفس کو تسکین کرنے کے لیے. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے، جیسے روایتیں ہیں کہ کوئی چڑیل بھی 7 گھر چھوڑ کے وار کرتی ہے، وہ بھی 7 لحاظ کرتی ہے. اسرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو برے قسم کی عورتیں ہوتی ہیں نا، جن کے کام بڑے گندے ہوتے ہیں، گندے کام کرنے والی، وہ بھی محرم کے دن نا کالے کپڑے لگا کے جلوس میں شامل ہوتی ہیں، ہماری کچھ نہ کچھ بخشش ہو جائے. یہ کیا، یہ کہاں سے بات آتی ہے کہ کچھ اچھائی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مگر اس دن جو کچھ ان کا کرا کرایا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ غارت کر دیں گے. یعنی ان کا کوئی کام اکاؤنٹ میں ہی نہیں لایا جائے گا، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف، تو ہم ان پر آگندہ غبار کی طرح کر دیں گے. یعنی کہ جس طریقے سے غبار نہیں ہوتا ہے، جیسے آپ سمجھیے کہ ایک راکھ ہوتی ہے نا، راکھ جب تھوڑی بھی ہوا چلے وہ راکھ کہاں اڑ جاتی ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے اس راکھ کی، جلی ہوئی بالکل ایش جس کو کہتے ہیں. تو ان کے بھی جو اعمال ہیں
کہ تھوڑے بہت انہوں نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کیے ہوتے ہیں، کیونکہ ورنہ تو ضمیر گٹ گٹ کے مر جائے تو مگر ان کی کوئی ویلیو وہاں نہیں ہوگی۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے بہت اچھے ٹھکانے میں اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے۔ دیکھو ذرا کنٹراسٹ، ایک طرف کمر توڑ ویوہار اور جان پہ بن کے آئی، اپنی انگلیاں چبا رہے ہیں، اور ایک طرف وہ اللہ کے بندے کہ جو اس طریقے سے اس دن کو جزا اور سزا کے دن کو بتا رہے ہیں جیسے دن کا کچھ حصہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دوپہر کا ایک وقت، جیسے میں نے کہا تھا نا، جیسے کوئی آپ ریلیکس کرنے کے لیے کسی نہر کے سامنے کبھی اپنا وقت نکال کے جاتے ہیں کہ آج آف ہے کام سے تو تھوڑا نہر کے نیچے جا کے تھوڑا سستاتے ہیں، اس طریقے سے یہ اس سخت دن کے اندر بیہیویئر ہے اللہ کے بندوں کا۔ ایسی آسانی انہوں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے کہ ظالموں پہ وہ دن بہت سخت ہوگا اور ہزاروں لاکھوں سالوں کا ہوگا، ختم ہی نہیں ہوگا اس دن کا جو تکلیف اور سختی ہے، مگر وہی دن اللہ کے محبوب بندوں پہ ایسے ہوگا کہ وہ کہیں ریلیکس کرنے کے لیے کہیں دریا کے سامنے، نہر کے سامنے جیسے پکنک پہ جایا کرتے تھے، دوپہر ایک گزار دی تو تھوڑا سا پیڑ کے نیچے سستایا، کچھ سنیکس کھائے، تب تک دیکھا جی بھائی سورج تو غروب ہو گیا، اذان کا وقت تو نکلو، اتنی آسانی۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے بکثرت، پھر وہی بات کی آسمان کو پھاڑا جائے گا، شقق السماء بالغمامہ، اس کے بادلوں کے ساتھ پھاڑا جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةَ تَنزِيلًا، اور اس طریقے سے فرشتے نازل ہوں گے نا، قطار کی قطاریں، جیسے کہ نازل ہوا جاتا ہے۔ الملک یومئذ الحق حق للرحمن، آج بادشاہت، آج حکم، آج حکومت، آج تمام اتھارٹی رحمان کے لیے ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج سچی بادشاہت جو ہے وہ بس رب العالمین رحمان کی ہے۔ اس دن سچی بادشاہت رحمان یعنی اللہ کے لیے ہے۔ وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے اوپر بہت سخت اور بہت شدید ہوگا، ہم یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں وہاں کیا حال ہوگا، آپ یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے، اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے اور اپنے اوپر ملامت کر رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، کاش کہ ہم نے رحمان کے ساتھ کوئی یہ رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش ہم نے رسول کے راہ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے رسول کو اپنا لیا ہوتا، کاش کہ کوئی راستہ ہمیں رسول کے ساتھ مل جاتا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یدئی ہاتھ کو چبائیں گے، ذرا سوچو کیا اس وقت حال ہوگا اس وقت کا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری شامت، کاش کہ ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی، کون سی موت ہمیں پڑ جاتی، آج کے دن بچنے کے چانس ہو جاتے ہیں ہمارے۔ اور جب انہوں نے رسول کو چھوڑ دیا، رسول کا راستہ ایڈاپٹ نہیں کیا،
تو پھر انہوں نے دوست کس کو بنایا ہوگا؟ دو ہی دوست ہو سکتے ہیں، یا تو رحمان تو یا تو پھر شیطان۔ جو رحمان کا دوست ہوگا وہ رسول کے راستے کو اپنا لے گا، اور جو شیطان کا دوست ہوگا اس کو شیطان سبز باغ میں پھنسا لے گا۔ تو وہی چیز فرمائیے، یہاں ڈائریکٹلی شیطان کا ذکر نہیں ہے۔ اب وہ جو شیطان ہے نا، وہ کسی کی بھی شکل میں ان کے پاس گیا ہو، من الجنت والناس، سبز باغ دکھانے۔ فی الحال دنیا سنبھال لو، دنیا پرستی کر لو، کس نے دیکھا کیا ہوگا۔ 21ویں صدی ہے، یہ کہانیاں کس نے دیکھی کہ کون واپس آیا وہاں سے؟ بہت سے لوگوں کا آپ نے بھی سنا ہوگا، کون واپس آیا جس نے ہمیں یہ کہانیاں بتائی؟ آیا کوئی آج تک واپس؟ تو لہٰذا یہ ساری جو ہیں، ٹھیک ہے اگر ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں بچا لے گا، ابھی آئے گا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یہ سورہ فرقان ہے، اس میں ڈنکے کی چوٹ پر کسوٹی کی طرح اللہ کی کتاب نے کام کیا ہے۔ تمہارے سارے جو یہ نقلی ڈکوسلے ہیں ان سارے کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور حقیقت بیان کر دی کہ کون وہاں کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ کوئی جو ہے یہاں پہ اس طریقے کی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اور اسی کے بارے میں آگے پھر ڈیٹیل آئی ہے کہ شیطان اصل میں انہوں نے اللہ کے علاوہ جس بھی برے انسان کو یا جن کو دوست بنایا ہوا تھا، وہ اصل میں شیطان کا ہی پراکسی تھا۔ اصل میں گمراہ شیطان نے کیا تھا، ذریعہ کوئی اور بنایا تھا۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، ہم نے ڈسکس بھی پرسوں کیا تھا کہ جنت کے لوگ جب جنت میں بیٹھے ہوں گے نا، تکیے لگائے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور کس طریقے کی نعمتوں کے اندر وہ ہوں گے، فرشتے کس طریقے سے ان کے لیے ہاسپٹلٹی وہاں کر رہے ہوں گے۔ اس کے دوران ایک شخص کو یاد آئے گا، میرا ایک فلاں دوست ہوا کرتا تھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں دماغ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے، یہاں جنت میں تو نظر وہ نہیں آ رہا ہے۔ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، تو وہ یہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ ایک کھڑکی اس کے سامنے کھل جائے گی، ٹھک 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 کر کے اس کو ورچولی دکھا دیا جائے گا کہ وہ جنت کے یہ جہنم کے بیچوں بیچ جو ہے نا، تپتی ہوئی آگ کے اندر، لپٹوں کے اندر جلس رہا ہے۔ اور ایسا عذاب یہ دیکھ لے گا نا شخص کی، اس کی بھی چیخ نکل جائے گی اندر سے کہ اے میرے پروردگار، اس نے تو مجھے اپنے ساتھ تقریباً پھنسا ہی دیا تھا۔ اور یہ پھر آپس میں کلام بھی کرے گا اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا کہ تو اب کیا کہنا چاہتا ہے اس کو۔ جنت والے کو یہ حکم ہوگا، اور جنت والا پھر اپنے اس دوست کو کہے گا کہ ہائے بد نصیبی، تیری بد نصیبی، اور شکر میرے پروردگار کا، تو نے تو مجھے پھسلا ہی دیا تھا۔ قرآن میں الفاظ آئے ہیں، تو نے تو بس مجھے پھسلا ہی دیا تھا، اگر میرے رب نے مجھے اسٹیڈ فاسٹ نہ رکھا ہوتا، ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، تو نے تو مجھے اپنے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اب دوبارہ مرنا نہیں ہے، اور شکر ہے کہ اب میں جہنم میں جانے کے لیے میرے پاس کوئی یہ نہیں بچا ذریعہ، کہ میں ایک بار مر گیا اور ایک بار زندہ میرے رب نے مجھے کر دیا تو میرا حساب کتاب چکا دیا گیا، اور ایسے انجام کے بارے میں تو مجھے اب سوچنا بھی نہیں پڑے گا، مگر تو نے تو مجھے تقریباً پھسلا ہی دیا تھا۔ لقد، یہ آیت جو ہے نا، لقتر کا مطلب کچھ ایسی ہے، یہ بالکل میرے پاؤں تو پھسلانے ہی والا تھا، یعنی کہ تو مجھے سبز باغ دکھاتا تھا، ابھی جوانی ہے، ابھی دنیا کے بارے میں سوچ لو، پھر بڑھاپے میں دیکھیں گے۔ کس کو پتا کہ کب بڑھاپا کس کا آئے گا، کس کی زندگی کتنی ہے، کس طریقے سے سبز باغ دکھاتا ہے شیطان، وہ ساری کیلکولیشنز ہم اپنے دماغ میں کر لیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی چیز، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ ارے اس شخص نے، یعنی اس دوست کی ہی آگے ڈیٹیلز آ رہی ہیں جس کو اس نے اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ اپنا ساتھی بنایا ہوا تھا۔ بے شک اس نے مجھے گمراہ کر دیا، بہکا دیا، ان ذکری، نصیحت سے،
بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ میرے پاس نصیحت آ گئی تھی، اللہ کا کلام میرے پاس موجود تھا، اللہ کے رسول کا پیغام میرے پاس آ چکا تھا، اس کے باوجود اس نے مجھے گمراہ کر دیا، پھسلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُوًا، اور شیطان تو ہے ہی کچھ ایسا، وہ انسان کو پھنسانے کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے، کھلا چھوڑ جانے والا، اور شیطان انسان کو عین وقت پر تنہا چھوڑ دینے والا ہے۔ یہی کرتا ہے دنیا میں بھی شیطان، آپ کو غلط کام کروا کے اللہ کی رحمت سے مایوس کروا کے، اور اس کے بعد بس چلا گیا نیکسٹ ٹارگٹ پہ، اس کو تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ سبز باغ تمہیں اس بنیاد پہ نہیں دکھاتا ہے کہ وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہیں تباہ برباد کروانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان تو ہے ہی کچھ ایسا کہ اہم وقت پہ انسان کو وہ چھوڑ جاتا ہے، اور چھوڑتا کون نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس نے اللہ کے ساتھ وفا کی ہوگی وہ اہم وقت پہ اپنے بندے کو نجات دے دیتا ہے، اہم وقت پہ اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ حق ہے میرے اوپر کہ میں اپنے مومن بندوں کی مدد کروں۔ حَقٌّ عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ میں مومنوں کو نجات دوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس نے اپنے رب کے لیے پرہیزگاری اختیار کی، اس سے ڈر کے دنیا میں قدم اٹھائے، تو ایسے انسان کے لیے میں ہر مصیبت سے نکلنے کا ایک راستہ پھاڑ کے نکالوں گا اگر نہیں بھی ہوگا۔ وَيَرْزُقُهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ اللہ، جو اللہ کو دوست بنا لے، تو اللہ سے زیادہ وفادار کون ہوگا؟ وفا کا حق ادا کرنے والا رب العالمین سے زیادہ کون ہوگا؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، اور جس دن کے رسول اپنے رب سے التجا کرے گا کہ اے میرے رب، یہ جو میری قوم ہے اس نے قرآن کو پس پشت چھوڑ دیا تھا، چھوڑنے کے قابل سمجھ لیا تھا، یعنی اس نے قرآن کو ایسا سمجھا تھا کہ پس پشت چھوڑ دینا، انسان چھوڑتا کس چیز کو ہے جس کی کوئی ویلیو اس کو نہ لگے، جس چیز کے بارے میں کسی کے دل میں ویلیو نہیں ہے، وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، پس پشت کر دیتا ہے۔ جس چیز کی ویلیو ہو وہ اس کو دانتوں سے پکڑے گا وہ، اور جس چیز کی ویلیو نہ ہو اس کا مطلب اس کے اوپر اصل میں ایمان ہے ہی نہیں، وہ بس ایک، یہ بولتے ہیں نا ڈاگما ہے۔ پیدا ہو گئے مسلمان گھر میں اور سوچتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہاں ہوگی، مگر یقین کچھ نہیں۔ آپ ذرا سوچئے، ہم میں سے اکثریت تو اسی گمان میں ہے نا کہ قیامت کے دن ہمیں بچا لیا جائے گا، اور بچائیں گے کون؟ اللہ کے رسول خاتم النبی، وہ بہرحال بچائیں گے، مگر جن کو اللہ حکم دیں گے کہ ان کے بارے میں آپ شفاعت کریے، الا بما شاء، جس کے بارے میں جس کو بولنے کا حکم ہوگا اللہ حکم دے گا، اور وہ مخلوق اپنی زبان ہلا سکتا ہے، اپنی مرضی سے وہاں یہ نہیں چلے گی، کوئی اتھارٹی کسی اور کی نہیں ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن جو حقیقی بادشاہت ہے وہ رحمان کی ہی ہے بس، اور کسی کی نہیں۔ اب بادشاہ کسی کو بول دے کہ تو بول، کیا بولنا چاہتا ہے تو وہ بولے، مگر ایک چیز تو رسول خود بولیں گے، وقال الرسول یا ربی، کہ اے میرے پروردگار، میری جو یہ قوم تھی، میری جو یہ امت تھی، اس نے قرآن کو پس پشت چھوڑ دیا، پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، اس کو ایسی چیز سمجھ لیا کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو رٹے لگانے کے لیے تو استعمال کیا، ہدایت نامے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ زندہ کتاب تھی، انہوں نے مردوں کے اوپر اس کو پڑھا، فلانا سورہ پڑھو تو جلدی جان نکل جائے گی، جان نکالنے کے لیے۔ یہ تو زندگی دینے کی کتاب تھی، زندگی بخشنے والی کتاب تھی، تمہارے مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کی کتاب تھی، مگر اے پروردگار میرے، انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ تو آپ ذرا یہ سمجھیے، ٹھیک ہے وہ جو بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سپاہ سے یہ شفاعت کریں گے،
تو لہٰذا دنیا میں کچھ بھی کرتے رہو، چوریاں کرو، ڈاکے کرو، فلانے کا حق مارو، تو لہٰذا یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. جب سفارش کرنے والا اتنا بڑا ہے تو یہ گناہ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ سیاں بہے کوتوال اب ڈر کاہے گا. تو پھر ذرا وہ یہ کیلکولیشن یہاں لگائے نا، جب وہی سیاں وہاں شکایت لگائے گا، اس عزم کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے یہاں ان کا وہ درجہ جو وہ پہلے بیان کرتے ہیں، بہرحال وہ درجہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جب وہ شکایت لگائے گا رب العالمین سے، یہ میری جو قوم ہے اس نے قرآن کو پسے پشت چھوڑ دیا، تو بولو نا انجام کیا ہوگا پھر اس قوم کا. اور 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی جا رہی ہے. اس وقت تو جو کوئی، یہ مکی سورہ ہے نا، جو کوئی اللہ کا بندہ ہے انہوں نے تو جان دے دی مگر اللہ کی آیات نہیں چھوڑی. اور اس وقت کتنا قرآن نازل ہوا ہوگا؟ سورۃ الفرقان انیشل وحیوں میں. حضرت سمیہ کو تو کس طریقے سے شہید کیا ہے، حضرت یاسر کو کس طریقے سے شہید کیا ہے، اتنا ستایا کہ پھر ان کو مجبور کر دیا گیا کہ تم حبشہ کی طرف، جو ٹارچر برداشت نہیں کر سکتا وہ مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف جا سکتا ہے، اللہ کی اجازت ہے. تو مگر قرآن تو نہیں چھوڑا تھا انہوں نے. تو یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. یہ آج پچھلے غالباً 1100 سال سے جو امت نے اس قرآن کا حال کیا ہوا ہے، اور تبھی تو ہم ذلیل و خوار ہیں. حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ بہت سی قومیں بلند درجے حاصل کرتی ہے کتاب کی وجہ سے، اللہ کے اس قرآن کی وجہ سے، اور ذلیل و خوار بھی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اسی آیت کی تشریح کی ہے علامہ اقبال نے. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا قَوْمِ اتَّخَذُوا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو اس کا کیوں نہیں ایکسپلینیشن کرتے ہیں ممبر رسولوں سے جو یہ بڑے بڑے سبز باغ دکھانے والے ہیں مسلمانوں کو؟ تم ایک گنہگار کو یہ کہو کہ بھائی تمہاری بخشش ہو گئی، تو وہ کب گناہ چھوڑے گا؟ جب اس کو حقیقت بتاؤ گے تب جا کے اس کے دماغ میں بات پیدا ہوگی نا، یار توبہ کرنا پڑے گا. تم نے ان کو سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں تم بیان کرتے اللہ کی یہ کتاب، اللہ کے رسول کے ممبر سے جو ہر مسجد میں یہ بناتے ہیں؟ کیوں نہیں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پسے پشت چھوڑ دیا. وہ اس کو سمجھتے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ عمل نہیں کریں گے تو چاہے وہ زبان سے اس کو چومتے رہیں، منہ سے چومتے رہیں، مگر دل میں اس کی تعظیم بجا نہیں لاتے. وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اور اے محمد جس طریقے سے یہ تمہارے دشمن بنے ہیں نا، اسی طریقے سے ہر قوم میں، ہر امت میں جو مجرمین لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم بننے دیتے ہیں نبیوں کا اور رسولوں کا دشمن. وَقَفَى بِرَبِّكَ ہادیًا وَنَصِيرًا. اور کافی ہے تیرا رب تجھے ہدایت دینے والا، تجھے راستہ دکھانے والا اور مدد کرنے والا. یا ایھا الرسول بلغوا ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ اللہ یعصمک من الناس. کہ اے رسول بتا دو، بیان کر دو ہر وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو حق رسالت ادا نہیں ہوگا. اور اس چیز کو بیان کرنے میں ڈرنا نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا لوگوں سے، وہ تمہیں بچائے گا لوگوں سے. جس طریقے سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تا قیام قیامت جو کوئی مخلص اللہ کے بندے اور اللہ کے اس دین کے دائی بنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. تو کیوں ڈرتا ہے بیان کرنے سے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا مددگار ہے، وہی میرا وکیل ہے، وہی میرا نصیر ہے، وہی میرا دوست ہے اور وہی میرا مددگار ہے. ان الصلاۃ، وہ کیا آیت ہے یار؟
ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا میرے رب العالمین کے لیے۔ تو وَقَفَى بِرَبِّكَ حَادِيًّا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب تجھے راستہ دکھانے والا، ہر الجھن سے نکالنے والا اور مددگار۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور یہ ظالم جب ان کو پھر دیکھو نا، ان کا مقصد یہی تھا کس طریقے سے آرگیومنٹ کریں اور بات کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے جائیں، مقصد حاصل نہ کریں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں ظالم کہ کیوں نہ قرآن نازل کیا گیا کتاب کی شکل میں، جملہ پورا کا پورا ایک ساتھ، اور ہم اس کو اترتے ہوئے دیکھنے چاہیے آسمان سے، پھر ہم مانیں گے۔ جواب دیکھیے، کذالک، یہ اس لیے اے محمد، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم وقت پر جب ضرورت پڑے تمہیں کمر پہ تھپکی دیں اور تمہیں تسکین دیں اور تمہاری حوصلہ افزائی کریں۔ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے تو تسکین کی آیتیں نازل ہو رہی ہے نا بہت ساری۔ لَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد ہم خوب جانتے ہیں کہ تمہارا دل بچتا ہے اس وجہ سے کہ جو بہتان تمہارے خلاف گڑ رہے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں تمہارے دل کی کیفیت۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے معشوق عشق کرنے والے کی جان بھی گئی تو محبوب کو پتہ نہ چلا، یہاں وہ بات نہیں ہے۔ تمہارا رب عالم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے کہ قرآن میں الگ الگ قسم کی آیات ہیں، کچھ آیات تو ہم نے اس لیے نازل کی کہ ہم تمہارے دل کو مضبوط کر دیں، تمہیں تسکین دیں، تمہاری حوصلہ افزائی کریں۔ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے، اور ہم نے اس کو پڑھ کر سنایا ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے۔ یعنی یہ قرآن ایک ایسی کتاب نہیں تھی کہ جی بھائی یہ آسمان سے نازل ہو جائے تو اب اس کو پڑھتے جاؤ، یہ وقت در وقت سچویشن کے حساب سے نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کوئی اس وقت مسئلہ مسائل ہوتا تھا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کا حل نازل کر دیتے تھے، جبکہ اللہ کے پلان میں، ماسٹر پلان میں یہ کتاب پوری کی پوری موجود تھی، مگر انسانوں کی لمیٹیشن کی وجہ سے الگ الگ وقتوں میں یہ 23 سال کے اندر مکمل کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر۔ تو ایک جواب تو یہاں پہ یہ دیا ان ظالموں کا کہ اصل میں یہ تو ہم نے نازل کی لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تمہارا جو ہے ہمت افزائی کے لیے، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے تمہیں سنایا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مشرکان مکہ یا اہل کتاب تم سے کچھ سوال کرتے ہیں تمہیں آزمانے کے لیے، اس وقت پھر ہم اس وقت کے حساب سے اس سوال کا جواب بھی بھیجتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی قرآن نازل ہوا، پھر احکام الگ وقتوں پہ نازل ہوئے، پھر کس طریقے سے جو اس مشرک دور کے اندر کچھ برائیاں اور غلاظتیں تھیں ان کو کس طریقے سے یہ جو ہے سلولی اینڈ سڈنلی ختم کیا گیا، پھر جو احکام نازل ہوئے، پردے کے احکام، اسی طریقے سے سینکڑوں مسلمان معاشرے کے حکم جو نازل ہوئے وہ سچویشن کے حساب سے ہوئے۔ مدینہ میں پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ریاست قائم ہو گئی اسلام کی، تو پھر وہاں پہ ریاست کے قانون نافذ ہوئے اور وہ نازل ہوئے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں حکمت کے ساتھ کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے یہاں تو اس کا ماسٹر پلان موجود تھا، مگر انسانوں کی لمیٹیشن کی وجہ سے وقت وقت پہ دیا گیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی یہ چھاپ لی جاتی، ایٹ اے سیم ٹائم چھاپی جا سکتی تھی، مگر آپ سمجھیے نا حکمت اس کی، تو بنا اس حکمت کو سمجھے ہوئے تو آرگیو کرنا بڑا آسان ہے، یہ کہہ دینا کہ کیوں نہیں پورا کا پورا قرآن میں دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ نبی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پہ تب ایمان لائیں گے اگر تو ہمارے سامنے آسمان پہ سیڑھی لگائے اور ایک کتاب جو ہے لکھی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے لے کے آئے۔ تو
الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، تو وہ لوگ جن کو چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور وہی لوگ ہیں بدترین مقام میں اور بہت بہکے ہوئے راستے سے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی لوگ ہیں بدترین مقام میں اور بہت بہکی ہوئی راستے پر۔ تو دیکھو پھر سے جو پیچھے آرگیو کر رہے تھے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے آرگیومنٹ کا جواب بھی دیا ہے کہ لہٰذا کچھ لوگ ہو سکتا ہے ایسے تھے کہ جو واقعی جاننا چاہتے تھے کہ یہ قرآن ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا، ان کچھ کے ساتھ بہت سے پھر خالی بال کی کھال اتارنے کے لیے بھی تھے، تو ان کچھ کا جواب دے دیا۔ وہ کچھ کتنے تھے وہ اللہ جانتا تھا نا، ہم مت جانتے ہیں، اور باقیوں کے لیے پھر سنا دیا کہ جو تم بھی بولتے ہو، میں بھی جی بیچ میں آ گیا، ایک اور سوال آیا تو ایک اور آرگیومنٹ بن گیا محمد کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے اور ستانے کے لیے۔ تو ان کا سارا کمپلیٹ ہے قرآن، ہر کسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے بالکل ایگزیکٹ دے دیا ہے کہ جو لوگ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالے جائیں گے یہ ہیں وہ بدترین مقام میں، وَأَضَلَّ سَبِيلًا، اور بہت راستے سے بھٹکے ہوئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وصلوا علیہم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی، وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ربی زدنی علما۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ محیا وممات ومن شر الفتنۃ مسیح الدجال۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ ونعوذ بک من سوء